کینیڈا میں، مدینہ منورہ میں، مکہ میں چلی بھی کچھ دوست احباب سن رہے ہیں، اور تمام علاقوں میں ساحل کے بھی مختلف مقامات ہیں، لائیو سن رہے ہیں۔ توجہ اس طرف حلیم ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا؟ آپ نے جا کے دیکھیں مجھے تو نہیں پتا، پکانے والا کو کرا دیا۔ آج ابو سیدنا غوث اعظم کے صدقے موسم بھی ٹھنڈا ہی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہی ہے۔ بات کچھ کروں، بات یہ ہے کہ بھوک کا بھی احساس ہوگا، سارے آج ہو گئے، کیونکہ کھانا پینا چلتا ہے نا، نظام کہتے رہے گا، بندہ زندہ کہتے رہے گا۔ حلیم کو کھایا ہے اور بھی کچھ بگا ہے، حلیم ہی آپ بیٹھے ہو بیچارے ڈانگڑی دیکھ رہے تمہارا ٹھیک ہے، جو بھی ہے اللہ کا فیصلہ، آپ کو اللہ دے، ہمیں بھی دے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدنا غوث اعظم کا لنگر نصیبوں کی بات ہے، نصیب والے آتے ہیں، نصیب والے کھاتے ہیں، نصیب والے بیٹھتے ہیں، نصیب والے سنتے ہیں، نصیب والے کھاتے ہیں، نصیب والوں کو محبتیں ملتی ہیں، اور نصیب والے دل والے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ بات دراصل چلی تھی حضور علیہ السلام کے جسم انور پہ پانی لگا، وضو کیا، آپ نے وضو کیا، پانی لگا، پھر بہنیں بھی ذرا توجہ، کیونکہ بات آگے پیچھے ہو گئی تو بات ہٹ جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پانی کس کو لگا؟ سرکار کے جسم کو لگا۔ جسم کیا ہے؟ خارجی، بات کو سمجھیے گا، دماغ ادھر ہوگا تو بات سمجھ، دماغ کہیں اور ہوگا تو بات الٹ پلٹ۔ صبح سوال کرنے آ جائیں گے، چل صاحب آپ نے رات کو کیا کہا، ٹھیک ہے نا، مسئلہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو بات ٹھیک ہے، بات کو سمجھیے گا۔ پہلی بات تو کہ حضور علیہ السلام کے جسم اثر پہ پانی لگا، زمین پہ نہیں گرا، گر جاتا، گرنے دیا نہیں، ہاتھ کر لیے۔ اللہ کرے میری بیٹری بھی چارج ہو آپ سے ٹھیک ہے نا، میں تو خود ہی چلنا بیٹھا ہوں تو ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا یہ کہ پانی گرا زمین پر، نہیں گرنے دیا، ہاتھ میں لیا، غلاموں نے اپنے جسم پہ مل لیا، کسی نے منہ پہ مل لیا، کسی نے منہ میں نگل لیا، جس میں اثر پہ لگا پانی، سرکار نے پیا، سرکار نے کلی کی زمین پہ گرنے نہیں دی۔ ہماری کلی کا مقام کچھ اور ہے، ہماری کسی کام کی نہیں، وہ سرکار کلی، سرکار نے منہ سے پھینکی، زمین پہ گرنے نہیں دی، ہاتھ ناپاک نہیں ہوئے، ہاتھ ناپاک کیونکہ کلی جس کے لگے، کلی کے چھینٹے جس کو لگے وہ ناپاک نہیں ہوئے، انہی کپڑوں سے نماز پڑھی، عبادت کی، ریاضت کی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، کلی کتنی سرکار کے منہ مبارک کی، سرکار کی کلی، سرکار نے تھوکا، گرنے نہیں دیا، نکل لیا۔ دیکھیں محبت کا مقام، کوئی عجیب معاملہ ہے کہ کوئی زمین پر تھوکے اور کوئی اسے اپنے جسموں پہ مل لے، کوئی اسے نکل لے۔ وہ گرنے نہیں دیتے زمین پر، کوئی بیٹھ لیے من، سبحان اللہ، سرکار کی خادمہ ہے، سبحان اللہ، سرکار اس کمرے میں آرام فرما ہوئے، سرکار نے ہال میں اپنے آستانے کا آشانے پر، شہنشاہ وقت، بادشاہ کائنات، آپ اپنے محل میں بیٹھ کے آپ نے ایک پیالے میں پیشاب کیا، آپ کی خادمہ نے پی لیا، ناپاک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا جسم کے جس حصے میں بھی گیا جہنم میں نہیں چلنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوک مبارک وہ، پانی آپ کے جسم سے لگے وہ، پیشاب مبارک ہو وہ، یعنی ہر چیز آپ کی
زمین پر گرنے نہیں دی جا رہی، لوگ اپنے جسموں پر مر رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، مگر خارجی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا مطلب ہے خارجی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات ابھی لمبی ہونے والی ہو رہی ہے، لیکن کریں گے نہیں، ابھی ایک ہی حدیث بھی آڑے ہوئے ہیں، بات سمجھ آ رہی، ٹھیک ہے نا؟ خارجی ہے کیا مقصد؟ یہ جسم کے اوپر جو شے لگے وہ خارجی ہے، وہ پانی خارجی ہے، یعنی اس کا اور کوئی طاقت نہیں اور کوئی مقام نہیں، صرف اتنی سی ویلیو ہے کہ سرکار کے جسم پہ لگا، اس کے علاوہ اس پانی کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیا ویلیو ہے کہ سرکار کے جسم پہ لگا، بہت اتنی سی ویلیو ہے، وہ جو سرکار کے جسم پہ لگا وہ پانی پینے والے وہ بھی اہم ہو گئے، لیکن بات کو سمجھے گا، پینے والے وہ سرکار کے غلام ہے، لیکن یہ خارجی ہے، کیونکہ سرکار کے جسم پہ پانی لگا، وہ پانی پیا، پانی خارجی ہے، ظاہری تعلق ہے، پانی کا ظاہری تعلق ہے، ظاہری تعلق کیا ہے کہ وہ جسم پہ لگا ہے، پانی بھرا ہے جسم پہ لگا ہے، اسے لیا ہے اور پی لیا، جسموں پر بھر لیا، زمین پہ گر دیا، یہ پانی ہے ظاہر خارجی، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اتنی ہے کہ سرکار کے جسم پہ لگا، اور جو ہو باطنی یہ تو ظاہری تعلق ہے، ظاہری بات سمجھ رہے ہیں آپ، اندرونی معاملہ نہیں ہے، اور جو ہو اندرونی معاملہ اس پانی سے تو کیا ہوا؟ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، اس پانی سے اس کا تعلق باطن سے ہے، جس کا ظاہر کا اتنا تعلق ہے، بات کو سمجھے گا، ظاہر کا اتنا سا تعلق ہے کہ جسم سے لگے زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے کا تعلق کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کے سر کے تاج شیر خدا جن کا محفل میں ذکر کرے عبادت، سر کے تاج، فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج، پوچھا کیا پوچھا؟ سرکار کے صحابہ آئے تھا، یہ بات کلیئر کر دو نا، پھر آگے چلو، کون تھے وہ لوگ؟ صحابہ ہی تھے نا، کوئی ایک صحابی بھی کربلا میں نہیں تھا، اپنے گھر پہ، یہ مقام ہے، اگلی بات سن لیں آپ، اور یہ سارے غلام ہیں سرکار کے، پانی گرنے نہیں دے رہے، اور جن کا باطن سے تعلق ہے وہ کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، کوئی ایک صحابی کربلا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کربلا میں صرف وہ ہے جن کا باطن سے تعلق ہے، سرکار کے گھر والے، یہ صحابہ ہے۔ اگلا مقام سرکار نے فرمایا باطن سے تعلق کے بعد پانی پہ چل رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ دو چیزوں کو پکڑو، قرآن اور میری اہل بیت۔ سوال آپ سے، سننے والے اور یہ سارے اور اوپر بیٹھنے والی سننے والی، سرکار فرما دیتے کہ میرے جانے کے بعد قرآن اور صحابہ کو پکڑو، صحابہ کو پکڑو، مقام تو کم نہیں تھا، عظیم تر تھے، تمام صحابہ جنتی تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور جن صحابہ کو، جن عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو نام لے کر سرکار نے فرمایا تم جنتی ہو، کہا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا، سرکار کے زبان مبارک سے نکلا تم جنتی ہو، انہوں نے ساری عمر جنت کے لیے دعا نہیں مانگی، ان صحابہ نے ساری عمر جنت کے لیے دعا نہیں مانگی، پوچھا دعا کیوں نہیں مانگتے؟ جنت مانگو نا، لیکن ہمیں سرکار پہ کوئی شک ہے؟ سرکار نے فرما دیا جنت کے لیے تو آپ دعا نہیں شک کی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی اتنا جنتی ہے،
سرکار نے نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور صحابہ آ جاتے میرے بعد، یہ بھی نہیں فرمایا۔ سرکار فرمائے صحابہ کا مقام بڑا ہے، درجہ ہے، جنتی بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن پھر بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور صحابہ وغیرہ۔ صحابہ صرف سرکار کی زندگی تک ہے، کوئی صحابی نہیں بنا سکتا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ کوئی صحابی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک گیا نسل ختم، دوسرا گیا پھر ختم، تیسرا گیا پھر ختم، آہستہ آہستہ سرکار کے بعد صحابہ ختم ہوتے گئے، آگے نسل چلنے والی نہیں، سرکار کے بعد کوئی صحابی آنے والا نہیں۔ سرکار کی زندگی تک صحابی تھے اور اس کے بعد کوئی صحابی نہیں، ان کا فیض بند ہو گیا، فیض بند، صحابیت کا فیض بند۔ لیکن سرکار نے فرمایا میرے بعد دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ آج 2017 تک موجود ہے، کیونکہ نسل در نسل، ادھر سے میں ہوں، ادھر سے فاطمہ الزہرا ہے، ادھر سے امام حسن ہے، ادھر سے حسین ہے، یہ نسل چلتی آئے گی اور آج تک آ رہی ہے، اس لیے آج تک قرآن اور میری اہل بیت۔ اگلا معاملہ بھی بتا میرے والد موسم شیخ طریقہ نبی شاہ فرماتے حضرت امام حسین ایک ہڈی پہ قرآن کی آیت لکھی، ایک ہڈی پہ قرآن کی آیت لکھی، پاؤں آ گیا اس ہڈی پر امام حسین کا، ہڈی پر قرآن کی آیت، پاؤں امام حسین کا، صحابی ساتھ بیٹھا، سرکار تشریف فرما، صحابی نے کہا کہ سرکار ذرا دیکھ کے قرآن کے نیچے پاؤں، قرآن پر پاؤں آ گیا آپ کا، ذرا دیکھ کے قرآن پر پاؤں آ گیا آپ کا، ہڈی پر قرآن کی آیت، اس ہڈی پر امام حسین کا پاؤں آ گیا۔ کسی نے کہا صحابی موجود تھا، سرکار تشریف فرما دے، اس نے عرض کری کہ حضور آپ کے پاؤں کے نیچے قرآن پاک آ گیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کو، امام حسین کو۔ سرکار نے اسی وقت اس صحابی کو دیکھا اور فرمایا ارے بھائی کیا کرتے ہو؟ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں نیچے قرآن نظر آیا، اوپر نظر نہیں آیا۔ نیچے قرآن مقام کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں بھی یہ آپ اندازہ کر لیں کسی مقام پر بھی، ٹھیک ہے نا؟ کسی جگہ چلے جائیں، سرکار نے فرمایا کوئی ایک بات ہوتی ہے ساتھ ملنے پر، ساتھ ملنے پر، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو مقام یہاں پہ آتا ہے، مجھے یہاں پہ آ کے ساتھ ملنے پر ابھی میں نے کہا کہ نیچے قرآن نظر آیا تمہیں اوپر نظر آیا، کتنے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ اب یہ معاملہ کیا تھا؟ کوئی بھی ہو، آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، روزہ رکھنے والے روایت کے اندر اللہ کے والے، اللہ ہی اجر دینے والا، نماز پڑھو قبر میں ڈالو عذاب سے، ٹھیک ہے؟ مگر ذہن اس طرح بھی ہے نا، نماز قبر میں ڈھال ہوگی عذاب سے دور کرنے کے لیے، روزے دار اللہ کے حوالے، اللہ ہی اجر دینے والا، روزہ میں نے دیا رکھا تو ہی اجر دینے والا، اللہ ہی دینے والا، نہ سرور صاحب دینے والے، نہ اکبر صاحب دینے والے، نہ کوئی اور، نہ میں کوئی بھی اجر دینے والا نہیں، روزے رکھا تیرے لیے مولا، تو ہی اجر دینے والا، بس اللہ کے حوالے روزے دار، ٹھیک ہے نا؟ اور نماز پڑھنے والا قبر میں ڈالو بات کر رہا ہوں، لہذا بات آتی ہے کس پر کہ جس پر سرکار نے فرمایا ہو میں ساتھ ہوں، انہو معی،
سرکار نے فرمایا میں ساتھ ہوں، نمازی کو نہیں، روزے دار کو نہیں، صدقہ خیرات کرنے والے کو نہیں، کسی عبادت گزار کو نہیں، ساری رات رگڑے لگانے والے کو نہیں، اور کسی مقام والے کو نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا انہو معی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سرکار آپ کس کے ساتھ ہیں؟ سرکار نے فرمایا جو حضرت کے ساتھ ہے، جو فاطمہ زہرا سے ساتھ ہے، جو خود سے پیار کرتا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گپ نہیں ہے، گپ نہیں ہے، کوئی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا انہو معی، سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ ہوں، اور کسی کی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، اور کسی معاملے پر نہیں۔ کس لیے؟ سرکار نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ کتنے پوچھا سرکار آپ کن کے ساتھ ہیں؟ فرمایا حسین منی انا من حسین، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا میں حسین کے ساتھ، چاہے میرے ساتھ، میں حسن کے ساتھ، حسن میرے ساتھ، میں علی کے ساتھ، علی میرے ساتھ، فاطمہ میں تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ، تو میرے جسم کا حصہ، تو میرے جگر کا حصہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا، میری پوری کائنات تو۔ حدیث کے الفاظ بے شک، میرے جسم کا حصہ، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کی دھڑکن، میری پوری کائنات ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ، بے شک، تو ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کسی عبادت پر یہ اجر ملنے والا نہیں۔ اب سرکار ان کے ساتھ کہاں ہیں آپ؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ واہ۔ کہاں ہے؟ جنت میں چھوڑ کے چلے آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، ایسا معاملہ؟ سرکار نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب سرکار آپ ان کے ساتھ کہاں ہیں؟ اگلی بات تو یہ آ رہی ہے، اب آپ کہاں ہیں ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ سرکار نے فرمایا جہاں کل شراب ہوگا میں ان کے ساتھ، قبر ہوگی تو میں ان کے ساتھ، دنیا میں ہے تو ان کے ساتھ، میں ہے تو ان کے ساتھ، ہے تو ان کے ساتھ، ہر مقام پہ جہاں پر بھی ہے میں ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو ان کو چھوڑ کے آئے گا وہ میرا، جو جہاں یہ ہوں گے وہی میں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہا امام حسین حضرت ابو ہریرہ آ گئے۔ واہ جی اب واہ، یہ مسترد بات ہے، ابو ہریرہ کو کون نہیں جانتا؟ بے شک، ٹھیک ہے نا، سبھی جانتے ہیں ابو ہریرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک منظر دیکھا۔ واہ جی واہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک منظر دیکھا۔ پیار میں تو کوئی چیز بھی وہ نہیں ہوتی، پیار پیار ہی ہوتا ہے، ساتھ ملنے میں تو بات چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ؟ ہم نے دیکھا۔ وہ کہتے کیا دیکھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے منہ سے لال نکل رہی ہے، ہم نے دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت امام حسین کے منہ سے لال نکل رہے ہیں۔ سب میں لاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ دل کی آنکھ کھلی ہو نا پھر دیکھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام حسین کے منہ سے لال نکل رہی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم آستانے پر آ گئے، ہم مکان عالی شان پر آ گئے، محل مصطفیٰ میں آ گئے، شہنشاہ وقت بادشاہ کائنات کو ہم نے دیکھا کہ امام حسین کو لیتے ہیں اور لال زمین پر گرنے نہیں دیتے، لال زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہونٹ سے چوستے ہیں ایسے، روایت کے الفاظ ہیں ایسے جیسے کوئی کھجور چوستا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، کھجور کیسے چوستا ہے؟ واہ واہ، کھجور کھائے نا پھر پتہ چلے گا۔ کھجوروں کا معاملہ بھی اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے سرکار کھجور کھاتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے نا، ایسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے دیکھا سرکار کو کہ امام حسین کی رال کو چوس رہے ہیں اور رال زمین پر گرنے دیتے۔ ارے وہ صحابہ تو سرکار کا تھوک نہیں سنتے، واہ جی واہ، آپ کا پانی لگنے والا زمین پر گرنے دیتے اور سرکار امام حسین کی رال زمین پر گرنے دیتے، وہ ایسے چوستے ہیں۔ یہ چوسنے کا معاملہ بھی بڑا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھا تو اس سے پھر کیا مقصد کرے گا آپ نے دیکھا معاملہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دلوں کا نور جو ہے نا، دلوں کا، یہ کون دیکھے؟ اس تصور کو کون دیکھے؟ اس تصور کو کون دیکھے؟ دیکھو نا، وہ مجھے بات یاد آتی ہے
حضرت عمر فاروق سے اپنا مقام بڑا درجہ، بڑا اولین درجہ ہے، بڑا عظیم تر درجہ ہے۔ کس کا؟ حضرت عمر فاروق کا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق سرکار کے دوست، سرکار کے یار، سرکار کے چاہنے والے، سرکار کے پیارے، سرکار کے نوازے ہوئے۔ ٹھیک ہے، مقام بڑا عظیم ہے ان کا، سرکار نے بنایا، لیکن ان کا مقام بلند و بالا سب کچھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ میدان میں کھیلتے ہیں، میدان میں، اور ساتھ ہیں حضرت امام حسین۔ بڑی بڑی توجہ کا بات، امام حسین ساتھ ہے، میدان میں کھیل رہے ہیں، کچھ بھی کھیل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر عمر فاروق کے بیٹے اور حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں۔ ایک نیا بندہ میدان میں آتا، ایک نیا بندہ، اور مدینے میں پہلی بار آیا، تو پہلی بار جاتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، دوسرے اسے جو دیکھ کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے بھی دیکھا، ایسے بھی دیکھا، ایسے بھی دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ بیچارہ پہلے آیا تھا، پہلی دفعہ، اسے پتہ نہیں تھا۔ اس نے عبداللہ بن عمر کی طرف گیا اور پوچھا سجادہ نشین کون ہے، یہاں پہ آستانے کے مالک کون ہے، یہاں پر بادشاہ کون ہے، شہنشاہ کون ہے، یہاں پہ امیر کون ہے، میں نے مجھ سے ملنا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے ابا جان عمر فاروق وہ ادھر رہے آستانہ۔ امام حسین نے کہا کیا بات کرتے ہو، وہ تو نوکر ہے۔ امام حسین نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، وہ تو نوکر ہے، بادشاہ پوری دنیا کے میرے جانا جانے۔ میرے جانا جان ادھر ان کا دربار ہے، ادھر جاؤ وہ شہنشاہ ہے، ادھر جاؤ یہ تو نوکر ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر کو تو بےزتی ہو گئی، بےزتی ہو گئی۔ ان کا بڑے بھائی کو بات جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی گزری، ناگوار گزری کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ ٹھیک ہے نا، ابا جان پہ گئے عمر فاروق کے پاس، ابا جان آج تو ہماری جو ہے نا انسلٹ ہو گئی، حضرت امام حسین نے انسلٹ کر دی۔ کہا جی کیسے؟ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بندہ آیا ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ کون امیر ہے، میں نے کہا کہ میرے ابا جان ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میرے نانا جان ہے، سب کچھ وہی ہے، اور یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ میرے غلام ہے، وہ میرے آقا کے میرے نانا کے غلام، تو غلاموں کو آقا بنا رہے ہو، یہ کیسا پتہ بتاتے ہو؟ جب یہ بات کہی تو وہ جناب عمر فاروق نے، اب بیٹے کا خیال تھا عمر فاروق کو کہ میرے بیٹے نے جو اپنے ابا جان کو بتائی کہ اب جو ہے نا بات گڑبڑ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو لہذا آپ نے عمر فاروق نے کیا فرمایا، آپ نے کہا بیٹا جاؤ، تم نے اگر یہ بات سنی ہے تو یہ کاغذ پینسل لے جاؤ، لکھوا کر لے آؤ۔ بیٹے نے ابھی سوچا کہ چلو لکھوا کر لے آتے ہیں، جب یہ معاملہ ہوگا تو ڈانٹ ہوگی، امیر ہے وقت کے اس وقت عمر فاروق تو ڈانٹ ہوگی، تو لہذا ٹھیک ہے، امام حسین کے پاس عبداللہ بن عمر پہنچے اور طریقے حضور آپ نے یہ فرمایا کہ میں آپ کا غلام، آپ کے نانا کے میرے ابا جان غلام، کہا بالکل ایسا ہی ہے، کہا لکھ کے دو، لکھ کے دے دیا۔ جب لکھ کے دیا عمر فاروق کے پاس بیٹا لے کر آیا عبداللہ بن عمر کہ ابا جان یہ لکھ کر دے دیا امام حسین نے، یہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ سن لے، آپ میری بات سن لے، آج میری ابا جان فرمائے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ سن لے، بات معاملہ اتنا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے من ربوں کا ہوگا، ماں تینوں کا بھی ہوگا، دو سوال ہوں گے، ایک سائڈ پہ ہی ہوں گے، جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، رب کا بھی بتا دین
تو بس کہ راہ مرشد میں فنا جو ان کے ساتھ محبت کرے پیار کرے میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا. ساری چیزیں ایک طرف مگر حضرت امام حسن حسین فاطمہ کی محبت ایک طرف کیونکہ ان سے سرکار کو جس محبت کا عالم تھا وہ میرے آپ کرتا. ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تھی ایک ویلیو اس پانی کی. ٹھیک ہے نا. ایک طرف آپ دیکھ لیں صرف اسی ابھی تو صرف ایک ہی مفہوم ایک حدیث پہ اس کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ٹائم پہ اتنا زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور اگلی معاملہ اب جو کچھ دنیا میں جتنے خیرات ہے جتنا کچھ بھی ہے وہ آج تک چل رہا ہے. وہ صحابہ کا مقام وہ بند ہو چکا. وہ دروازہ بند. ٹھیک ہے نا. دروازہ ان کا کھلا. وہ دروازے بند ہو چکے سرکار کے بعد ان کا فیض بند ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جنتی ہو گئے وہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. وہ ختم. لیکن ان کا فیض آج تک موجود ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اور قیامت میں بھی جو فیصلہ ہوگا وہ ان کی مرضی جو ہوگا. جن کے سرکار خود فاطمہ گزارا ہے گزارنے کائنات سرکار نے فرمایا میری کائنات. ٹھیک ہے نا. یہ محبت کی بات ہے نا. محبت میں جو باتیں سرکار نے فرمایا جو سرکار کے لفظ سے نکلا وہ ویسا ہے. سرکار نے فرما دیا یہ میری کائنات اور کائنات ہے پوری کائنات. ٹھیک ہے نا. لہٰذا وہ اس مقام کی بات ہے. تو لہٰذا نسبت اب آپ اندازہ کریں کہ اس نسبت کا اب ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ مقام ہے. لہٰذا امام حسن کو امام حسین کو میں جب تک کیا لیکن جس طریقے سے بھی ان کا تو فکر سے بھی. ٹھیک ہے نا. مائیت ساتھ دینے کی بات کا معاملہ تو بڑا نہیں. ساتھ ٹوٹتا نہیں ہے. ساتھ کا معاملہ جو ہوتا ہے محبت سچی ہو.
ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ یہاں پہ بھی رہتا ہے، قبر میں بھی رہتا ہے، حشر میں بھی رہتا ہے، قیامت میں بھی رہتا ہے، ہر جگہ پہ ساتھ رہتا ہے. اور وہ نسبتوں کی کڑیاں سرکار نے اس کائنات میں تقسیم کر دی ہیں، اور محبتوں کی کڑیاں سرکار نے تقسیم کر دی ہیں. اب بندہ کہاں جانے، بندہ اس عمل میں کہاں تک پہنچے، وہ اب اپنی عقل و فہم کے گھوڑے کہاں تک دوڑائے اور کیسے چلے، کس جگہ کی بات کرے، کس نسبت کی بات کرے اور کس مقام کی بات کو سوچے. لیکن ساتھ ملنے کا تعلق جو ہے وہ نسبتیں قائم کر کے وہ جوڑے وہ آسمان پر رب نے ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں میں قائم کر کے نبی پر بھیج دیا. بات بہت زیادہ نکل گئی، سمجھ میں آنے والی ہوگی نہیں بھی ہوگی. فاطمہ تو زہرا بیٹھی ہے، آپ کہتے بیٹھی ہیں، بیٹھی ٹھیک ہے نا، کہاں اپنے محل میں اور ساتھ بیٹھے تیرے خدا. بات آگے ہے، آدم ہو جائے گا، آدم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب ذرا ان کا ذکر ہے نا، ان کا ذکر صرف اپنی بخشش کے لیے کرتا ہے. سمجھ آئی نا بات؟ اور جو ذکر سے خوش ہوتا ہے رب ان سے خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں. اور حقیقت بھی محل میں بیٹھے اب رب کیسے خوش ہوتا ہے. مولا علی شیر خدا، فاطمہ تو زہرا بیٹھی محل میں اپنے، انہوں نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں. عالم کیسا ہوگا اب آپ اندازہ کریں، مقام شیر خدا کا اور فاطمہ تو زہرا جیسا حسین کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور شیر خدا جیسا مقام کسی کا نہ ہو. وہ اونچے لوگ، وہ اونچا درجہ، وہ اونچا مقام جس کو کہیں کہ دروازہ علم ہے میرا، اور کہیں سرکار فرمائے. اور پھر میں شہر سرکار دریا کہہ دیتے، سمندر کہہ دیتے، کچھ اور کہہ دیتے. یہ دروازے سے کیا معاملہ ہے، دروازے سے کیا معاملہ ہے. بات ابھی پیچھے والی رہ گئی، فاطمہ تو زہرا تو کیا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، رہنا ادھر ہی، ابھی چلنا ساتھ ساتھ خریداری دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا کیا تھا تو دروازے کبھی کیوں دریا کہہ دیتے، شہر کہا خود کو کہتے سمندر، دریا ہے علم کا علی یہ کہہ دیتے نہیں کا دروازہ. مجلس میں بیٹھ کے شیر خدا بولے، اسرائیل 2 بار میرے پاس، 1 بار سرکار کے پاس. عقل والے بیٹھے کہنے لگے بڑی بات کریے، سرکار کے پاس ٹولی بنا کر لے گئے. علی نے یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا، راجی جبرائیل 2 بار میرے پاس آتا ہے، سرکار 1 بار مدینے والے کے پاس آتا ہے. سرکار آپ سے بڑا مرتبہ ہو گیا علی کا، آج گستاخی ہو گئی، ٹولی بنا کر آ گئے. عقل والے تھے نا، سرکار کے پاس ٹولی بنا کر آ گئے. دیکھیے یہ کیا بات کر دی، جبرائیل تو خادم آپ کا، نوکر آپ کا، پیغام خدا کا، محب کا ڈاکیا، عاشق کا ڈاکیا، معشوق کے پاس پیغام دینے والا، آج کا موبائل پر چلا رہا. سبحان اللہ. وہ دیر بھی لگتی نا، وہ دیر لگتی تھی پہلے، کبوتر لے کے جاتا تھا پیغام، ٹھیک ہے نا. لیکن اب معاملہ کچھ اور ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو پلک دھپکنے سے پہلے ہی کام ہو جاتا ہے. یہ بھی بھائی تو پلک دھپکنے سے پہلے تکتا تو میسج کیوں نہ جائے. بعض اوقات سگنل پرابلم سے میسج بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دل کا معاملہ سیدھا ہو تو پھر نہیں آتا. تکلیف تجھے ہو، درد مجھے ہو، دل کا معاملہ پہلے خبر ہو جائے، میسج کا بھی محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے. یہ سچی محبت کرنے والوں کو ملتا ہے. عام نتو بتو ایسا کدھر چلے تھے. اچھا تو سرکار نے فرمایا دروازہ، جبرائیل 2 بار علی کے پاس، 1 بار میرے پاس. کس نے فرمایا؟ شیر خدا نے فرمایا. ٹولی بنا کر بندے گئے سرکار کے پاس. یہ علی نے کیا کہہ دیا،
गुस्ताखी हो गई। 2 बार भी कभी आएगा जिब्राइल मौला अली के पास, और एक बार तो आपके पास, ये तो अली आपसे बढ़ गया, उनका मर्तबा ज्यादा हो गया। तो सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अपनी अकल अपने पास रखो, दरवाजे पे एक बार आए और एक बार जाए तो जिब्राइल कोई दरवाजे पे एक बार आएगा और एक बार जाएगा तो 2 ही होगा, ठीक है ना। मेरे पास तो एक ही बार आएगा जिसको बड़ा ही दरवाजा दिया, ठीक है ना, है। और मैं शहर क्या बताया सरकार ने, इल्म का शहर, और वो दरवाजा इल्म। समंदर क्यों नहीं कहा, दरिया क्यों नहीं कहा, दरवाजा क्यों कहा, खुद को शहर क्यों कहा। पिंड में कोई सहूलत नहीं मिलती, देहातों में कोई सहूलत नहीं मिलती, वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती, पानी खाने से मिलता, ठीक है ना, ठंडा पानी नहीं मिलता, बिजली का ज्यादा होना नहीं होता, और जितनी शहरों में फैसिलिटीज हैं वो गाँव में, देहातों में, पिंडों में नहीं मिलते। तो लिहाजा सरकार ने फरमाया मैं शहर हूँ इल्म का, जो मेरे पास आएगा हर फैसिलिटी मिलेगी, हर फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। आज कोई खजाना ऐसा है ही नहीं जो ना मिले मेरे पास, लेकिन ऐसे नहीं है, वाह जी वाह, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। आना होगा हसन से, आना होगा हुसैन से, आना होगा फातिमा के पास, आना होगा दरवाजा इल्म से, तेरे खुदा से डायरेक्ट नहीं। ऐसे कैसे आएगा, पहले तो मेरी आल बैठी है, पहले उन पे जाओ फिर मेरे पास आओ, वो पहुंचा देंगे मेरे पास तो ठीक है, नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे मामला ऐसे तो पिकनिक होगी, बस पिकनिक होगी, सैर होगी, जहाज की सैर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मदीना घूम के आ गए, जहाज में सैर करके आ गए, आज वो जहाज में जाते अल्लाह का फरमाए, फिर वो सैर हो गए बस, ठीक है ना। तो बस ऐसे, लेकिन नहीं, ठीक है ना, पहले इनकी बारगाह में जाओ, ठीक है ना। जिनकी बारगाह से प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, खलूस बढ़ता है, सब कुछ मिलता है, इनके पास सब कुछ मिलता है। फिर कैसे, वहां पे फातिमा तुजारा बैठी महल में, शेरे खुदा बैठे महल में, क्या कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। अभी देखें कितनी बड़ी बात है, आप मकाम को देखें, ठीक है ना, उन मनाजिर को देखें, हैं, उस कैफियत को देखें। मुश्किल ये बात नहीं करती, बेशक बेशक मुल्ला ये बात नहीं कर रहा, तो वो प्यार से खाली हुआ, दिल को रखा लोगों को क्या पता, ठीक है। वो तो 70 साल में रगड़े लगा लें तो बात बनने वाली नहीं। हजूर सैयदना गौसुल आजम की बारगाह में, ठीक है ना, 70 साल का बूढ़ा आया है, दिल की खिड़की बंद, दिल रोशन नहीं था, बंदे पकड़ कर ले आए, हम इनके पास जाते काम बनता ही नहीं हमारा, ठीक है ना। इसकी खुद की दिल की खुद की रोशन है ही नहीं। कहने लगे कि हुजूर आपके पास आ गए, दिल की खिड़की रोशन हो जाए, कोई मामला ऐसा हो जाए। आपने फरमाया क्या मुजाहिद करते हो, 1000 नफल एक दिन में पढ़ता हूँ, 1000 नफल एक दिन में पढ़ता हूँ। 70 साल उम्र हो गई, दिल खाली, दिल रोशन कोई नहीं। ये खुश्क मोल्ला की बात है, दिल खुश्क, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल कोरा कागज, ठीक है, इसमें नूर नहीं है। आपकी खिदमत में आ गया हूं, कुछ मिल जाए। आपने फरमाया कि फिर मेरी खिदमत में आया है तो इसे छोड़ जाओ, इसे मेरे पास लाने दो। जी क्या करें, क्या हुक्म है? आपने फरमाया मेरे पास ये मुरीद आते हैं, जुतियां सीधी कर, जुतियां सीधी कर, और कोई काम ना कर, बस जुतियां सीधी कर। ठीक है, आदत हुक्म फरमाया, ठीक है, जुतियां सीधी करने लगा, ठीक है, जुतियां सीधी करनी शुरू कर दी। 10 दिन जुतियां सीधी करी, एक जो है ना वो शैतान हाजिर हो गया, दाढ़ी लंबी रखे, टकरे टुकड़े भी ऊपर हो, ठीक है ना, दाढ़ी भी रखी हो लंबी, ठीक है ना, ज्यादा ही लंबी हो जाती है, ठीक है ना। मामला कुछ ऐसे ऐसे भी नहीं फरमाया था कि लंबी हो, अपनी चक्कर ही जाए, ठीक है ना। हसीन चेहरे तो हो रहा था, हसीन चेहरे प्यार से बनते हैं ना, लंबी दाढ़ी होती है, हसीन चेहरे होते हैं, अल्लाह करम फरमाए। हसीन चेहरे होते, दिल में मोहब्बत हो, दिल में नूर हो, दिल सड़ा हुआ बड़ा हो, सड़ा हुआ दिल हो, ठीक है। ऊपर का लिबादा कितना हसीन हो जाए, दिल सड़ा बड़ा हो,
محبت ہی نہ ہو بالکل خشک بندہ، ٹھیک ہے نا، وہ کیا حاصل ہوگا؟ آپ گھر میں نہیں بناتے ہوں گے نا، حقیقت میں مبنی ایسے ہوگا نا خشک بندہ، ٹھیک ہے نا، محبت والا بندہ پیار سے ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ حسین بنا دیتا ہے، محبت اور پیار حسین بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں نہیں بناتے۔ اللہ کرم فرمائے، بات کسی اور طرف چل پڑی۔ اچھا تو کچھ بندہ نہیں بتا دیتا، تو جیل روزگاری ہے، گھر بندہ آ گیا اتنا بڑا، ٹھیک ہے نا، شیطان کے روپ میں، اس نے کہا کہ یہ کیا لگا دیا انہوں نے، حضرت سیدنا غوث الاعظم نے کہ تمہیں کس ڈیوٹی پر لگا دیا، ٹھیک ہے نا، جوتیاں سیدھی کرنے پر بھلا چاہتا، 1000 نمبر پڑتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ و سجود ہوتا ہے، اس کی عبادت ریاضت کرتا ہے، یہ کیا کیوں جوتیاں سیدھی کرنے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے یہاں سے ابھی یہ خبر تھی دلوں کے بھید بہتر جاننے والے حضرت سیدنا غوث الاعظم، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آل اولاد ہے، مولا علی کی اولاد ہے، اور فرمایا کہ ان کے آستانے کے قریب سے کوئی گزر جائے، آستانے کے قریب سے گزر جائے کوئی بھی، شرط نہیں ہے کہ اکرم صاحب بھی گزرے، شرط نہیں ہے کوئی آپ بھی گزرے، کوئی بھی گزرے، نہیں، کوئی بھی ہو، آستانہ غوثیت کے سامنے سے کوئی گزر جائے، دوزخ میں نہیں چل سکتا، بات آگے نکل گئی، ٹھیک ہے نا، آپ نے ہمارا جوتا سیدھی کر اپنے علی بھائی حیدری کو، اپنے خلیفہ کو بھیجا کہ اسے بندہ پکڑ رہا ہے، اسے اندر لے آؤ، اندر لے کر آئے، بات سمجھداری ہے یاد، آگے اندر لے آئے، جب اندر لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے جوتیاں سیدھی کری 10 دے، اب جدھر بھاگنے لگا تھا 2 نفر میرے کہنے میں پڑے، 2 نفر میرے کہنے میں پڑے، بڑے بڑے 1000 نفر پڑے ہیں اپنے کہنے پر، اب 2 نفر میرے کہنے میں پڑے، 2 نفر پورے پڑے نہیں گئے، اللہ اکبر کہا، حجرے کے سامنے دیوار تھی، جب دیوار کی طرف دیکھا تو خانہ کعبہ تھا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ حجرے ایسے نہیں ہوتے، حجرے کمرے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے کمرے، ان کے حجرے، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہوتے، یہ جنت کے مکان عالی شان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی 2 نفر پر اللہ اکبر کہا، دیوار ختم اترے گی، سیدنا غوث الاعظم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، نفل پڑھا رہے ہیں، آپ منظر دیکھو، حضرت سیدنا غوث الاعظم بیٹھے، بندہ بوڑھا آیا اور 70 سال کا، دل روشن نہیں ہے، دل ختم ہوا پڑا، ٹھیک ہے، اس کے دل کو نور ڈالنے کے لیے بیٹھے اور آپ اسے نفل پڑھا رہے ہیں، اور اللہ اکبر کہا، اب وہ جناب دیوار سامنے نہیں، کعبہ ہوا، جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے کعبے والا سامنے، کعبے والا سامنے، جب کعبے والا سامنے آیا تو ہوش جاتا رہا، اللہ لگا، ہوش ختم ہو گیا، جیسے ہوش ختم ہوا پیچھے ہی گرا تھا، آپ پیچھے بیٹھے تھے نا، نفل آگے بڑھا لیتے، پیچھے ہی گرا، پیچھے گرا آپ کے قدموں میں، آپ نے کیا ختم ہو گیا، پانی ڈالو، پانی منگوایا، پانی منگوا کے چھینٹے ڈالے، ہوش میں آیا، تھوڑا سا کھڑا ہوا تر و تازہ، پوچھا کیا ہوا، کیا ہوا، تو بھی تو اپنی آپ بھی تھی، اللہ اکبر ہی کہا تھا، نفل 2 پڑے ہی نہیں، سجدہ کیا ہی نہیں، زمین پہ زمین نیاز جھکی نہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی تو صرف اللہ اکبر ہی کہا تھا، ہوا کیا، میرا جی کعبہ نظر آیا، کعبے والا نظر آیا، ہوش جاتا رہا، 70 سال کے 1000 پڑھنا ایک طرف، آپ کے حجرے میں اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ محمد فیصل پاک، اپنی عبادات اور کتنے ریاضت 70 سال 1000 نفل، ٹھیک ہے نا، ایک طرف، اور آپ کے حجرے میں صرف اللہ اکبر کہنا ایک طرف، یہ آپ کی بات ہے، وہ دل روشن ہو گیا، آپ نے کہا جاتا ہے دل روشن ہو گیا، جاؤ، آپ وہ چاہیں جو ملے وہ سب کچھ مل جاتا ہے، ان کا صدقہ، ان کا تو ایسا مقام ہے، شیر خدا بیٹھے محل میں، بات ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہیں پہ ہو رہی ہے، ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے نا،
نصیبوں کے معاملے ہیں، ٹھیک ہے نا، محبت ہے، پیار محبت، ساتھ ملنا رہنا اکٹھے، قبر تک جانا، قیامت تک رہنا، جنت کی کوٹھی میں ساتھ رہنا، پڑوس میں ساتھ رہنا، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہے، ساتھ چلے تو ساتھ رہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن رہتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اپ ڈاؤن والا معاملہ ہے، دل دیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے، تو اپ ڈاؤن والا ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ پھر کیا تھا؟ پھر معاملہ یہ تھا کہ شیر خدا نے فاطمہ الزہرا بیٹھی، ہاتھ میں ہاتھ لیا، منظر محبت آپ کو وادی عشق میں لے کے جانا چاہیے، ختم بھی کر رہا ہوں، تقریر محبت نہیں تقریر کا، شیر خدا بیٹھے، فاطمہ الزہرا ہے، ہاتھ میں ہاتھ لیا، ٹھیک ہے نا، محبت، ان کو ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، گریز نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ہاتھ میں ہاتھ لینا محبت کا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کہ جب سامنے محبوبہ ہو، معشوقہ ہو، پیار ہو، دلبر جانی ہو، ٹھیک ہے نا، اور جانے جانا ہو، اور ہاتھ میں ہاتھ لیا ہو، ہاتھ کو چوما ہو، فاطمہ الزہرا آئے تو سرکار کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، سارے صحابہ دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا مجلس میں آ گئی، سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار نے ان کے ہاتھ کو چوما، ایسے کر گئے، سرکار نے چوما، انہوں نے ابا جان کا ہاتھ چوما، بلکوں میں لگایا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ چوما، منظر سب نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، عظیم کا کیمرے میں کیچ کیا رب نے، سارے ستارے کیمرے، بڑا ویڈیو والا کیمرہ خود چاند تھا، اس نے اس منظر کو کیچ کر لیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی میموری جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، ہماری میموری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے، اور کیسے ملتی ہے، اس کو ملے جتنے بھی ہو نا وہ آدھے نہیں ملتے، ان کے نہیں ملنے والے، یہ تو اللہ کرم نہیں ملنے والے، ٹھیک ہے نا، تو باہر گیا ڈرتے نا، شیر خدا کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں، بول رہا ہوں سامنے ہمارے بریل بھی حضرت ایسے ہوتا ہے، پتہ کیا ہو جائے کیا ہو جائے گا، حقیقت زمین کا خون ہے اسی بڑھ گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لعنت ایسے ڈرنے والوں میں، ٹھیک ہے نا، ایسا کہ ڈرنے اپنوں کا نام لینے سے ڈرے، اس کے لیے کوئی قاعدہ بنی ہوئی ہے، حد نہیں ہو گئی، ایسا ایسا معاملہ ہوگا، کالے پٹکے کہہ رہے ہیں شیر خدا تو نشان ہے نہیں ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اپنے فطور کی بات ہے، اللہ کرم فرمائے، سوچو پر رحم فرمائے اللہ، ٹھیک ہے نا، مر گیا تو اللہ ایسے بول بھی ہو تو کوئی بھی ہو، محبوب فرمائے مجھے آپ کا اللہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم تو اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے سنا، ہڈی پہ پاؤں آ گیا امام حسین کا، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت لکھا تھا میرے والد گرامی نے تو یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا، صحابی نے تو اتنا کہا کہ کیا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں نیچے قرآن نظر ہے، اوپر قرآن نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر معاملہ کیا تھا، شیر خدا نے ہاتھ لیا فاطمہ الزہرا کا، اپنے لب لگائے، انہوں نے اپنے لب لگائے، وادی عشق میں جاؤ، ٹھیک ہے نا، منظر ہو کتنا سہانا ہوگا، موسم ٹھنڈا ہوگا، جیسے آج کل بدلی آئی ہوئی، ٹھیک ہے نا، موسم پیارا، پیار محبت والا، ٹھیک ہے نا، اور ایسا موسم ہو، اور پھر کیا ہو، انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لب سے لب ملے، منہ سے منہ ملا، ہاتھ سے ہاتھ ملے، پیار محبت ہوا، جب ان کا پیار ہوا ستاروں نے دیکھا، چاند نے دیکھا، سرکار مدینے میں بیٹھے، ان کے تو دل پہلے ہی روشن ہے، خدا نے کیے ان کے دل تو پہلے ہی روشن ہے، جو پوری دنیا میں نور برسا رہے ہیں، ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے گپ نہیں ہے، انہوں نے پیار کیا محل میں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے بوسے لیے، ہاتھ بس ہوا، ٹھیک ہے، سرکار مدینہ منورہ میں بیٹھے اپنے محل میں، سرکار نے فرمایا، صحابہ نے دیکھا کہ سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے لبوں کو جنبش کی، دندان مبارک نے حرکت لی، اور مسکان چہرے پہ آئی، صحابہ نے دیکھا کہ سرکار آپ کے لب ہلے،
آپ پہ دانت ہلے، ہم نے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، یہ مسکراہٹ کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ یہ وجہ مسکراہٹ کی معاملہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہاری سمجھ سے بالا ہے، عرض کی پوچھنے کی جسارت ہے؟ سرکار نے فرمایا بتاتا ہوں۔ سب پوچھنے لگے، سرکار نے فرمایا محل میں بیٹھے فاطمہ الزہرا، شیر خدا، منہ سے منہ، لب سے لب، ہاتھ سے ہاتھ، دست در دست، پیار محبت کی کرنیں وہاں پر روشن ہو گئی۔ ستاروں نے دیکھا، چاند نے دیکھا، سب نے یہ حسین منظر دیکھا، وہ ملے ہیں، نور نکلا۔ اللہ کا کرے جن کے ملنے سے نور نکلے، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کس پاکی ناپاکی کی ضرورت ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ علی تم جس حالت میں بھی ہو مسجد میں آ سکتے ہو، اندازہ کرو، جس حالت میں بھی ہو تم مسجد میں آ سکتے ہو، ان پہ ناپاکی پاکی کیا کرے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مسکرائے اور نور لبوں سے نکلا، ان کے لب سے لب ملے، ان کے دست در دست ملے، اور پھر نور نکلا، اور وہ نور نکلا میری نگاہ پہنچی حد تک جا، تیری معراج کا تو جانے کا حد تک پہنچا، میں تو دیکھتا ہی رہا میری معراج تیرے قدم تک پہنچا، ٹھیک ہے نا۔ ہم سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا اوپر آسمان تک تو جنت تک نگاہ جا پہنچی، جنت تک نگاہ جا پہنچی۔ جب جنت میں نے دیکھا تو جنت میں نور کی لائٹیں چمک رہی ہیں۔ میں نے پوچھا مولا ڈائریکٹ، ان کا ڈائریکٹ کا معاملہ تھا، ہمارا ڈائریکٹ کا معاملہ نہیں، ان کا ڈائریکٹ کا معاملہ تھا۔ ڈائریکٹ فون کرتے ہیں، دائیں بھائی ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا، میں کر دوں تو پھر صاحب کے قریب ہے، میں کر دوں تو ڈائریکٹ سرکار ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہماری عقل کے گھوڑے ہیں، کون قریب ہے کوئی دور ہے، یہ ہماری عقل کے گھوڑے ہیں۔ پیر صاحب کون قریب ہے کوئی دور ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب ہماری عقل کے گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، کون قریب کون دور۔ لیکن سرکار رب کے جتنا قریب اتنا کوئی قریب نہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ ہے ان کا رابطہ، انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ پوچھا مولا یہ محل سے مدینے میں یہاں سے نور چلا اور پھر جنت تک، یہ معاملہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا شیر خدا مولا علی وہ آپس میں ملے اور نور جنت تک پہنچا، جنت کے سارے لیوا جات اور جنت کا سارا نور ان کی خیرات ہے۔ اتنا معاملہ ہے، اب آپ بتائیں جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ تو گانے بتایا ٹھیک ہے، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کے پیچھے چل پڑو، پھر کیا ہوگا؟ یہاں بھی ساتھ ہوگا، جنت میں بھی ساتھ ہوگا، محشر میں بھی ساتھ ہوگا، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، قیامت میں بھی ساتھ ہوگا، ہر جگہ ساتھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی کا بھی اکٹھے مل جائے، کوئی کمرہ بھی ساتھ اکٹھے مل جائے، ٹھیک ہے نا، اور معاملہ بھی ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن محبت سچی ہو تو یہ سارے معاملے ہو سکتے ہیں، نہیں تو محبت نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اللہ کرم فرمائے گا۔ اعلانات آپ نے پہلے سماعت فرما لی ہے، ابھی ٹھیک ہے نا، 9:38 پتہ نہیں کب شروع ہوا، اختتام نہیں ہوا، خیرات ان کی نسبت محبت اگر چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہے تو بس ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان کے ہو جاؤ تمہارا سب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ اسی محبت کی باتیں چلی تھی، پانی سے بس ہونے پر، ٹھیک ہے نا، اور کہاں تک پہنچی، کیپچر ہو گئی ساری۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقام بھی ہے، یہ نسبت بھی ہے، اللہ پاک نے اس کی، اللہ کی قدرت نے یہ شان بلند و بالا ان اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے نبی کے پیاروں کی اللہ پاک نے قائم کی، اللہ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ اگلے شفٹ میں ہماری صادق بٹ صاحب کے ہاں بہاڑی کی سرزمین پہ دعوت عام ہے 16 اپریل بروز اتوار انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام ذمہ داران، تمام خلفاء صاحبال کے دور و نزدیک کے سب کو دعوت ہے، تمام ذمہ داران اور خلفاء صاحبال کے سب کو محفل میں ضرور جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رحمت کے پھول لے کر ہم یہاں پر پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 24 اپریل بروز سوموار
24 अप्रैल 2017 बरोज सोमवार 24 अप्रैल 2017 बरोज सोमवार जामिया हज़रत राजिया नक्शबंदिया में शब मेराज मुस्तफा 27 रजब को इंशाअल्लाह ताला महफिल मेराज मुस्तफा इंशाअल्लाह मुनक्किद होगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। 14 अप्रैल हमारे पीर भाई आमिर साहब के वालिद गिरामी का रस्म चेलम इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे पुरानी बकर मंडी में होगा। नाचिस गुनाहगार आपके सामने मौजूद है, ये भी वहाँ पे होगा इंशाअल्लाह ताला। 14 अप्रैल सन 2017 आइंदा आने वाला जुमा इंशाअल्लाह ताला 14 अप्रैल को पुरानी बकर मंडी मॉडल बाजार, ठीक है। रस्म चेहलम पीर भाई आमिर के वालिद गिरामी का इंशाअल्लाह 24 अप्रैल को शब मेराज और शब बारात आने वाला महीना इंशाअल्लाह ताला। उससे बाद मेरी वालिदा गिरामी जी इंशाअल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा का उससे मुबारक शब बारात रहमतों नेमतों बरकतों अज़मतों वाली रात इंशाअल्लाह आस्तान आलिया असलामिया नक्शबंदिया कहर पक्का शरीफ में इंशाअल्लाह उससे मुबारक की तकरीब के साथ इंशाअल्लाह ताला मुनक्किद होगा। 14 शौबान मुअज़्ज़म बजट की रात अज़मतों की रहमतों की नेमतों की बरकतों की रिफ़ातों की रात इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। आपको भूख ज्यादा है, मुझे प्यास ज्यादा लगे, लेकिन मैंने कोक किसी के साथ नहीं है, आपके साथ नहीं। अच्छा ठीक है बाहर कर अल्लाह करम फरमाए। बाहर कर इंशाअल्लाह ताला। प्यास तो मोहब्बतों की भी है इंशाअल्लाह। इसके अलावा और दुआ इबादत का मर्ज है। जब भी दुआ मांगी जाए